الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، انسان نے تو خوردبین کل ایجاد کی۔ انسان کو تو کل پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ کس شکل میں جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا۔ ڈاکٹر کیتھ ایل مور ہیں جو ایمبرالوجی کے جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو قرآن نے جو ہے وہ چیزیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی گروتھ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی ہے، یہ تو اتھینٹیکیٹڈ وہی چیزیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے ایجاد کر لیا الٹرا ساؤنڈ، آج ہم نے جو وہ ایجاد کر لی ساری چیزیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نطفہ سے لے کے سٹیپس کون سے ہیں۔ یہ وہ سٹیپس یہ اسی 20ویں صدی میں آئے ہیں، اس سے پہلے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اس سے پہلے یہی تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچے کی کیا شکلیں ہیں، کس طرح وہ پنپتا ہے، کس طرح بنتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے اس کو جو ہے وہ واضح کر دیا تھا، اور آج وہ سائنس جو ایمبرالوجی ہے وہ اس کو مان رہی ہے کہ ہاں اس سے بہتر اور کوئی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایلیبریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ الفاظ اس میں ایسے ہیں جو حیران کر دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، قد بھی لازم کے لیے۔ خلقنا الانسان، خلقنا پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ۔ اب یہ لفظ سلال کیا ہے؟ جو ابسٹریکٹ، جوہر نکالنا کسی چیز سے، کسی چیز کا جس کو ہم کہتے ہیں کرکس، یا کسی چیز کو جو ہے وہ نکال کے، بیسیکلی اس کا سلال کا معنی ہوتا ہے نیام میں سے تلوار نکالنا، اور جو تلوار نکالی جاتی ہے اس کو مسلول کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی چیز سے اس کا نچوڑ نکال لینا وہ سلال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو دو معنوں میں، جس طرح ہم پنیر نکالتے ہیں، جس طرح ہم کسی بھی چیز میں سے اس کی آخری چیز جو نچوڑ نکالا جاتا ہے اس کو سلال کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ من تین کہا گیا ہے، اور انسان کو ہم نے مٹی کے جوہر سے کشید کیا، مٹی کے جوہر سے، مٹی سے اس کا نچوڑ نکالا۔ اب دو معنی ہم اس کے لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے نطفہ سے جو پھر ساری نسل جو ہے وہ چلی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ لے سکتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے، اور اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کی خوراک کیا ہے، اس کا جسم کیا کھاتا ہے، تمام منرلز، تمام نباتات، تمام حیوانات، ہر چیز کس سے نکلے ہیں؟ اس مٹی سے۔ تو اس مٹی کو کھانے کے نتیجے میں اس کا جو نچوڑ نکالا گیا، وہ نچوڑ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نطفہ کہا گیا ہے اس مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے، مٹی سے کشید کر کے، مٹی سے ابسٹریکٹ کر کے جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بنایا۔ ثُمَّ، اب کیا بنایا اس نے؟ ثُمَّ، پھر، جَعَلْنَاهُ، بنایا ہم نے اس کو، جعل بنانا، نا متکلم، ہو اس کو، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ، کہ یہ ساری مٹی کو جو ہے وہ ملا کے اس میں سے جو اس کا نچوڑ نکالا، اس نطفے کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی پیٹھ سے اور مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے جو ہے وہ قرار نکلتا ہے، اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس نطفے کو فی قرار مکین، قرار کہنے کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے والی جگہ کو، مکین اس جگہ کا نام ہے۔ فی قرار مکین، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یوٹرس، رحم مادر۔ اس رحم مادر میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نطفے کو ہم نے ٹھہرا دیا۔ اب اس کی شکل کیا بتائی گئی کہ سب سے پہلے تو اس مٹی سے اس کو کشید کیا گیا، پھر اس نطفے کو یوٹرس میں جو ہے وہ رکھا گیا، پھر ثم خلقنا النطفہ، پھر تخلیق کیا، پیدا کیا ہم نے نطفہ سے علقہ۔ علقہ نارملی پہلے اس سے کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ جمع ہوا خون۔ بیسیکلی یہ وہ ہے کہ جب یوٹرس میں نطفہ جاتا ہے تو نطفہ اس کے جا کے امبیڈڈ، جب وہ فکس ہو جاتا ہے، اس فکسیشن کو جو ہے وہ علقہ کہا جاتا ہے، کہ جب وہ گیا اور جا کے اس یوٹرس میں جا کے گم ہو گیا، اور جا کے جس دیوار کے ساتھ وہ چمک گیا، اس کو جو ہے وہ علقہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ لوتھڑے کیوں کہا جاتا تھا؟
کیوں کہا جائے؟ بیسیکلی جمع ہوا خون، اسی لیے کہ اگر ٹائم سے پہلے یہ ابارشن ہو جائے تو لوتھڑوں کی شکل میں باہر آتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا. لیکن ایکچولی اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس نطفہ تو ثم خلقنا النطفۃ علقہ، علقہ جو ہے جمع ہوا خون جس کو کہا گیا ہے، وہ جاتا ہے یوٹرس میں جا کے جوں کی طرح ایک چمٹ جاتا ہے. فخلقنا العلقہ، پھر اس علقہ سے جو ہے وہ مضغاتن، بوٹی. بوٹی کون سی؟ گوشت کی چبائی ہوئی، جس طرح کی بوٹی ہوتی ہے نا، دانتوں سے چبی ہوئی، اس طرح کی بوٹی. اس کو جو ہے وہ یہی کہا گیا. اور ڈاکٹر جیسے میں نے کیتھ ایلمور کی بارے میں کہا کہ انہوں نے کہ اس نے لٹرلی چبا کے اس کو دکھایا کہ یہ اس حال میں ہوتی ہے. اور بیسیکلی یہ ہے وہ کوئی یوٹرس میں جہاں پہ وہ فکس ہوتا ہے، امبیڈڈ ہوتا ہے، امبیڈڈ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ جونک کی طرح لٹک جاتا ہے تب اس کو مضغاتن کہا جاتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے کو جو ہے وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں لوتھڑے کی شکل دی. تم خلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس لوتھڑے کو ہم نے جو ہے وہ گوشت چبائے ہوئے گوشت کی شکل دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں پہنا دی. پھر اس کے اوپر عظاما، عظم سے عین ضاد میم، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو. پھر اس گوشت کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ہم نے کھائے ہوئے ٹکڑے، چبائے ہوئے ٹکڑے کے اوپر عظامن، ہم نے ہڈیاں جو ہے وہ دے دی، اس میں ہڈیاں بنا دی. فکسونا، پھر پہنا دیا اس کو، کسونا پہنا دیا ہم نے اس کو، العظامہ ان ہڈیوں کے اوپر، لحمن گوشت. جو ہڈیاں ہم نے بنائی ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم پھر انشانہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، خلقن آخر، دوسری شکل میں. اب دوسری شکل میں کیا ہے کہ ایک نطفے سے جو ہے وہ ایک جمع ہوا خون بنا، جمع ہوا خون سے وہ ایک گوشت کی بوٹی کی شکل میں آیا. اس گوشت کے اوپر ہم نے، گوشت میں جو ہے وہ ہم نے ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انسان کی شکل دے دی. یہ ہے وہ دوسری شکل جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. ثم انشانہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں جو ہے وہ تخلیق کر دیا، ہم نے ایک دوسری شکل میں پیدا کر دیا اس کو. فتبارک اللہ، بس بہت ہی برکتوں والا ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، وہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. اب اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کی بھی شان نزول میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بھول نہ جاؤں بعد میں. ایک تو یہ کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جو ہے وہ یہ الفاظ نکلے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ابھی اوپر سے وحی آئی نہیں تھی، یہ الفاظ نکلے اور یہی الفاظ اللہ نے وحی کی شکل میں شامل کر دیے. اور دوسرا اس کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک عبداللہ بن سعد بن اسر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب تھا، اور یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لکھوایا کرتے تھے. جس وقت یہ آیت کریمہ اتر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لکھوایا تھا تو آگے سے الفاظ اس نے خود بولے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور اس کے بعد اس کو گمانڈ ہو گیا کہ اگر یہ وحی نبی کے اوپر اتر سکتی ہے تو میرے اوپر بھی تو اتری ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد مرتد ہو کے جو ہے وہ مکہ سے نکل گیا. جب وہ نکل گیا تو اس کے بعد پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا، مرتد ہو گیا. اس کے بعد جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت وہ پھر امان لینے کے لیے آیا اور آ کے اس نے امان طلب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاصی دیر سکوت فرمایا، آپ چپ رہے، اور پھر اس کے بعد کہا اچھا عبداللہ کو امان مل گئی. وہ امان چلا گیا باہر. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سکوت اس لیے فرمایا تھا، میں اس لیے چپ تھا کہ تم میں سے کسی نے اٹھ کے اس کا سر کیوں نہیں اتار دیا، وہ مرتد ہو گیا تھا، کیوں نہیں اتار دیا تھا؟ تو لوگ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اشارہ کر دیتے. فرمایا میں نظر کی چوری نہیں کرتا. تو یہ اس شخص کا حال تھا جس نے اپنے تئیں یہ الفاظ جو ہے وہ نکال کے کہا تھا کہ مجھے اگر وحی کے اوپر نبی کے اوپر وحی اترتی ہے تو میرے اوپر بھی اتری ہے. لیکن یہ جو اتھینٹک روایت سے اس کے بارے میں یہی آتی ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تھے، اور اللہ نے اسی کلمات کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا بعد میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ، بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے. ثم پھر انکم، بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون یقیناً تم مرنے والے. لام لازم کے لیے استعمال ہوا. لفظ کیا ہے؟ میت کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو. واو نون کس کے لیے لگا؟ جمع کے لیے. یقیناً اس کے بعد تم مرنے والے. ثم پھر انکم، بے شک تم، یوم القیامہ،
روز قیامت تبعثون، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ بعثا۔ بعثا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ تخلیق کرنا نہیں کہا گیا، یہاں پہ ہمیشہ جہاں بھی لفظ روز قیامت لکھا تو وہ بعثا لکھا۔ بعثا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ مردہ زمین ہوتی ہے، اس مردہ زمین میں جب اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے تو مردہ زمین جو ہے اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، نباتات اس میں سے اگنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رحمت کی بارش برسائے گا اور انسان کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھا دے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ، مٹی کے جوہر سے، کشید کر کے کسی بھی چیز کا نچوڑ نکال لینا جو ہے وہ سلالہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اگر ہم پنیر جس طرح ہم نکالتے ہیں، اسی طرح کسی بھی چیز کا جو لاسٹ ریزلٹ ہوتا ہے اس کو سلالہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز میں کسی چیز کا جو ہے وہ جوہر کشید کر لینا، اس کو ابسٹریکٹ کر لینا، اس کو سلالہ، یہ سلالہ کہا گیا۔ من طین، مٹی سے جو جوہر کشید کیا گیا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ جوہر کون سا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کے نطفہ سے نسل جو ہے وہ چلا دی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کھانا کہاں سے؟ اسی زمین سے۔ پہننا کہاں سے؟ اسی زمین سے۔ جو نباتات ہیں، جو خوراک ہیں، جو سبزہ ہے، جو سبزی ہے، پھل ہے، جو حیوان ہے، ہر چیز کس سے نکلا ہوا ہے؟ جو منرلز ہیں وہ کس سے نکلے ہیں؟ زمین سے۔ ان سارے منرلز کا مرکب کریں، اس مرکب کو انسان نے جب کھایا تو اس میں سے کشید ہو کے نطفے کا ایک بوند جو ہے وہ نکلی۔ اس سے ہم نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا، مٹی سے کشید کیے ہوئے جوہر سے انسان کو ہم نے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس نطفے کو ہم نے یوٹرس میں، رحم مادر میں جو ہے وہ ٹھہرا دیا۔ وہ اندھیریوں والی جگہ، اس اندھیریوں والی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ 40 دن تک یہ رہتا ہے۔ 40 دن تک پھر جونکی مانند رہتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے چوتھے مہینے کے بعد، اور فرشتہ آ کے اس میں روح ڈالتا ہے، اور روح ڈال کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے اس کے بارے میں، مرد، میل، فیمیل، اور اس کے بعد لکھ دیا جاتا ہے اس کا کیا؟ اس کا عمل، اس کی اجل، نیک ہونا، بد ہونا، اور جو اس کے ہے وہ ساری کی چیزیں لکھ کے کتاب بند کر دی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ لکھ دیا گیا کسی کے لیے جو ہے وہ بد ہے یا وہ نیک ہے۔ ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے نیک ہونا لکھ دیا گیا تھا، تو وہ آخری وقت میں جو ہے وہ نیکیوں والے کام کر کے جنتی ٹھہر جاتا ہے۔ ایک شخص ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، اور اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جہنمیوں والے کام کرنے ہیں، ایک ہاتھ جنت سے دور رہ جاتا ہے کہ وہ دوزخیوں والے کام کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ جب یہ قرار مکین، یہ رحم مادر میں، یوٹرس میں جو ہے وہ اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے آرام کرنے کے لیے۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر اس نطفے سے علقہ جمع وخون، لوتھڑا، وہ جونک کی مانند جو ہے وہ چپک جاتا ہے جا کے، امبیڈڈ، جس کو ہم فکسیشن کہتے ہیں، وہ فکس ہو جاتا ہے، اور فکس ہونے کے 40 دن کے بعد وہ پھر جو ہے وہ ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں وہ جونک کی طرح جو ہے وہ اس میں سے لٹکنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس کے اوپر جو وہ لوتھڑا گوشت کا بنتا ہے، ہم ہڈیاں اس میں جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، ہڈیاں تخلیق کر دیتے ہیں اس سے۔ جب ہڈیاں اس کی تخلیق ہو جاتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں یہ ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ نے جو ہے وہ اب یہ ایک پروسیس بتا دیا گیا سارا۔ مٹی سے کشید کیا، اس میں سے نطفہ بنایا، میل فیمیل کا جو ہے وہ ہوا، اس کے بعد پھر ملاپ ہوا، اس سے جو ہے وہ اللہ نے وہ نطفہ جو ہے یوٹرس میں، رحم مادر میں ٹپکایا، وہاں سے اس کو جو ہے وہ جونک کی طرح اس میں رکھا یوٹرس میں، یوٹرس سے پھر وہ جونک کی طرح جو ہے وہ اس میں سے لٹکنے لگا، گوشت کا ایک ٹکڑا بنا، اس ٹکڑے میں اللہ نے پھر ہڈیاں پیدا کی، ان ہڈیوں کے اوپر پھر اللہ نے گوشت چڑھا دیا، اور گوشت چڑھانے کے بعد اس کو ایک انسان کی شکل دے دی، اور انسان کی شکل میں جب وہ باہر آیا، اس کے بعد پھر ثم انشأنہ خلقا آخر، ایک دوسری شکل دے دی۔ اب اندازہ کر لیجئے، سارے پروسیس کو اپنے ذہن میں لائیے، یہ سارا پروسیس میڈیکل سائنس آج ڈیفائن کر رہی ہے، آج یہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ قرآن پاک نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان اس طرح پیدا کیا جاتا ہے، یہ ہے اس کی تخلیق کے ڈیفرنٹ مراحل آپ کہہ سکتے ہیں، جو سٹیپس ہیں وہ سٹیپس یہ ہیں۔ پھر ہم نے اس کو دوسری شکل میں پیدا کیا،
دوسری شکل میں بنا دیا، انسان کی شکل دے دی اس کو۔ فتبارک اللہ، بس بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ، احسن الخالقین، اچھا پیدا کرنے والا، احسن و افعل کے وزن کے اوپر بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ پروسیس ہو گیا۔ ثم انکم بعد ذالک، پھر اس کے بعد یقیناً تم مرنے والے ہو۔ اب دیکھیے، جس نے مٹی سے کشید کر کے تمہیں یہ بنایا، یہ پروسیس کسی اور کے بس میں تھا؟ کیا یہ انسان کے بس میں تھا؟ انسان تو خود جو ہے وہ مٹی کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمتیں ہیں کہ وہ جس کو چاہے اس کو فرٹائل کر دیتا ہے، جس کو چاہے وہ فرٹائل نہیں کرتا، جس کو چاہے وہ اللہ جو ہے وہ باراور کر دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں کرتا، جس کو چاہے وہ بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ جب کسی کے بس میں نہیں ہے، صرف اسی کے بس میں ہے، تو پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ہمیں اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جب اس نے اس شکل میں مٹی سے نکال کے ہمیں پیدا کر دیا تو بعد میں دوبارہ کیا نہیں اٹھا سکتا؟ کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا اس کا اعادہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کن، اللہ بھی کہنا جو ہے وہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ ارادہ فرماتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سٹیپ سارے ہوئے، کیا ہی برکتوں والا ہے اللہ۔ اور پھر ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو، تم مردہ ہونے والے ہو، تم مر جاؤ گے۔ اور پھر مرنے کے بعد دیکھیے، اگر ہم اتنے پہ اعتبار کر لیا کہ یہ پروسیس سارا ہو سکتا ہے، آج کی سائنس نے ثابت کر دیا، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے تو پہلے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد جب لمیتون، ہم دیکھتے ہیں روز مرتے ہیں ہمارے دائیں بائیں، ہمارے بڑے کہاں گئے، ہمارے دائیں بائیں والے بہن بھائی جو نظر آتے ہیں ہمیں، ہمارے مامے چاچے خالہ تائیں کدھر گئے؟ سارے مر گئے۔ جب سارے مر گئے، اس بات پہ بھی اعتبار ہے، پھر ہمیں اس بات پہ اعتبار کیوں نہیں ہوتا؟ ثم انکم یوم القیامت، کہ یقیناً تم روز قیامت تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ جب اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ اور جب یہ اٹھایا جانا ہے تو پھر اٹھایا ایسے ہی نہیں جائے گا۔ نہ اللہ نے کھیل کھلواڑ میں پیدا کیا، نہ دنیا بنائی، نہ اللہ نے اس دن کھیل کھلواڑ میں، تاکہ اس دن جو ہے یہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، اور پھر اس دن اٹھانا کس لیے؟ دارالجزا ہے، کہ جو امتحان تم نے دیا تھا اس امتحان کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں دیا جائے وہاں پہ۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بدلہ ملنا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو وہاں پہ، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ اس امتحان میں تو صرف ہم عیاشی کرتے رہے۔ دیکھیے، ہمیشہ جنت کو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ کہا گیا کہ ہمیشہ رہنے والی، کہ عیاشی، اچھی خوشحالی، خوشی، موج میلہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑے لمیٹڈ مومنٹس ہوتے ہیں، وہ ہے ہمیشہ کے لیے رہنے والی۔ ان لمیٹڈ مومنٹس کو انجوائے کرنے کے لیے ہم جو ابدی ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اس چند گھڑیوں کو، یہ گھڑیاں کتنی ہیں؟ یہاں کے 50,000 سال ہماری گنتی کے مطابق وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ جب 50,000 سال کا ایک دن بنتا ہے تو کتنے مومنٹ رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت پوچھا جائے گا کیا کتنا رہو گے؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب اس کی جو ہے وہ نکال لیجئے کہ ہماری عمر کتنی ہے، 60 سال، 70 سال، ایوریج کیا ہے جتنی ہم نے گزار لی، یا جتنی ایک ایوریج ہے 50,000 سال کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ پیرٹی نکال لیجئے، کتنے مومنٹس بنتے ہیں۔ ان مومنٹس کو ہم جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے اپنی ابدی لائف کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کنسیپٹ سمجھانے کا کیا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، اللہ جو اس طرح بنا سکتا ہے، اللہ تمہیں ایک مٹی سے تمہارا جوہر کشید کر کے نطفہ بناتا ہے، اور اس نطفے سے جو ہے وہ رحم مادر میں اس کو ٹپکاتا ہے، پھر ان دونوں کو فرٹائل کرتا ہے، فرٹائل کر کے وہ پہلے اندھیریوں میں ہوتا ہے، وہ یوٹرس کے اندر ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا، بہتر اس کے لیے جگہ کوئی نہیں ہوتی جہاں پہ اس نے فرٹائل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمین کے اندر ایک بیج بو دیتے ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جہاں سے وہ گرو کر سکے۔ تو اسی طرح جو نطفہ ایک بیج ہے، وہ گرو، وہ تخم جو ہے وہ رحم مادر میں وہ بو دیا جاتا ہے، وہاں سے پھر جو ہے وہ جہاں پہ وہ ایمبیڈڈ فکس ہوتا ہے، وہیں پہ وہ جونک کی مانند لٹکتا ہے، اسی سے وہ ایک چبائے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اسی ٹکڑے میں اللہ جو ہے وہ ہڈیاں بنا دیتا ہے، انہی ہڈیوں کے اوپر اللہ گوشت کا پہناوا دے دیتا ہے، اور پھر دوسری سے اس کو جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں دے دیا جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے، اس کو ہر چیز بتا دی جاتی ہے، وہ ہر چیز وہیں پہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ تو کیا ہی بابرکت ہے، برکتوں والا ہے اللہ، کیا ہی بابرکت ہے اللہ جو بہتر پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ جب یہ سب کچھ ہم نے مان لیا،
یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جانا ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یقیناً اس کے بعد تم مردہ ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ پھر اس کے اوپر ہمیں کیوں اعتبار نہیں آتا؟ اگر ہمیں اس کے اوپر اعتبار ہے، ہمیں اٹھایا جانا ہے، تو پھر ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم چند گھڑیوں کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی ابدی لائف کو جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو دنیا تو ہے ہی دارالامتحان انسان کے لیے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ دنیا میں سے تو ایسے گزرو کہ جیسے ایک خاردار جھاڑیوں میں سے ایک انسان اپنے کپڑے بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے، کہیں الجھ نہ جائے اس میں سے، اور دنیا کو اسی طرح گزارو جس طرح ایک مسافر جو ہے وہ گزارتا ہے۔ کبھی دیکھا مسافر نے جو ہے وہ اپنے محلات کھڑی ہوں، مسافر نے جو ہے وہ اتنا سامان اکٹھا کیا ہو، اس کے بعد 2-4 جوڑے تھوڑے سے پیسے تاکہ سفر میں سے جو ہے وہ اپنے آرام سے گزرے؟ تو ہم بھی مسافر ہیں اس دنیا کے، ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ نے جو امانتیں دی ہیں ان امانتوں کا حق ادا کریں ہم۔ یہ جسم اللہ کی امانت، یہ منصب اللہ کی امانت، یہ علم اللہ کی امانت، یہ سب کچھ جب مال اللہ کی امانت، ہر چیز امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کریں اور مسافر کی طرح زندگی گزار کے یہاں سے چل پڑیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ دن تو کافر کے لیے تو اذیت بھرا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن۔ اب اس کے لیے تو جو ہے وہ یہ نہ گزرنے والا موقع ہوگا، اور جو مومن ہوگا، مومن کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے ایک فرض نماز ادا کر لی۔ وہ تو جو ہے وہ ایسے ہی ہے، دوپہر تک جو ہے ہوگا کیا، دوپہر کا قیلولہ جو ہے، جو جنتی ہے وہ جنتوں میں کریں گے اور جہنمی جو ہے وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ دوپہر تک اللہ سارے حساب کر کے فارغ ہو چکا ہوگا، اور جو مومن ہے، مومن کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی۔ اتنا ہی ٹائم کہا گیا کہ جتنا ایک فرض نماز کے لیے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ٹائم لگے گا، حساب کتاب ہوگا، فارغ ہو کے جنت میں دوپہر کا قیلولہ جو ہے وہ وہاں پہ کر رہا ہوگا، دوپہر کی جو ہے وہ آرام جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ہوگا۔ تو اصل بات وہی ہے کہ دنیا میں جتنے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دارالامتحان میں بھیجا ہے، اس امتحان کو بارآور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں گیس پیپر، ہمیں کتاب دے دی کہ اس میں سے یہ تمہارا امتحان ہے، تم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اب بتائیے اس سے زیادہ اور ڈیٹیل میں انسان کی پیدائش کا کہاں بتایا گیا؟ کتابیں تو آج لکھی ہیں لوگوں نے، آج الٹرا ساؤنڈ ہونے شروع ہوئے ہیں، آج خوردبین ایجاد ہوئی ہیں، آج ایمبرائیولوجی جو ہے وہ آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ 1450 سال پہلے ایک ان پڑھ شخص نے، امی تھا، ان پڑھ تھا، کوئی میڈیکل سائنس، کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، یہ سب کچھ جو بتا رہا ہے تو کس نے اس کو بتایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب اللہ نے سارا پروسیس بتا دیا، ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں قرآن کو میں سورہ الفرقان میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کیا ہوا ہے کہ روز قیامت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اللہ سے کہ لوگوں نے جو ہے وہ قرآن چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے قرآن پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہاں ہم کہتے ہیں یہ نبی پہ اتری ہے، ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل نہ کرنا اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں نے تیری کتاب لوگوں تک پہنچا دی تھی، لوگ گواہ بھی تھے، آپ نے سب، میں نے آپ کو بھی گواہ بنایا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو صرف دنیاوی مطالب کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ دنیاوی مطالب کیا ہیں؟ ہم نے اس میں سے آیتیں نکال لی ہیں، فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ میرا کام ہو جائے گا دنیا کا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن تو آیا ہے مجھے، میری لیے راہ ہدایت بن کے، مجھے راستہ دکھانے کے لیے آیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے صرف اس کو اصال ثواب، حصول ثواب کے علاوہ یا یاسین پڑھ لی یا مرنے والے پہ پڑھ لی ہے، رمضان میں 4 پڑھ کے جو وہ ہم نے بڑک مار دی، میں نے اتنے پڑھے ہیں، اور کیا کرتے ہیں ہم اس سے؟ یہ تو بتاتا ہے، یہ کلیئرٹی کے ساتھ آج بتا دیا انسان کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب اس کے اوپر یقین آ گیا تو پھر یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم مریں گے اور ہم اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمیں راستے سیدھے آج کرنے ہیں۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے، آج احسان عظیم ہے اللہ کا کہ اللہ نے چند گھڑیاں ہمیں دے دی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ نہیں ٹھیک کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے تو کروڑوں لاکھوں انسان آئے، جہنم تو اللہ نے بنائی ان کو لوگوں کے لیے ہے، معاذ اللہ کہیں ہم بھی جو ہے وہ اس کا حصہ نہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین الرحمن الرحیم